الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناهم تدميرا وقال في مقام آخر من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. معزز علماء کرام اور سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہوا جس رب کائنات نے مجھے اور آپ کو قرآن کی نسبت سے اس اجتماع میں جوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس دن نجات کا ذریعہ بنائے جہاں انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، جہاں انسان کی زندگی کا سارا ریکارڈ اس کے سامنے ہوگا، جہاں انسان کے اندر کی حقیقت کھل کے باہر آئے گی، جس کو قرآن نے کہا یوم تبلی السرائر، انسانوں کے راز کھلنے کا دن ہے۔ دنیا میں انسان ایک دوسرے کو بیوقوف بنا سکتا ہے، یہاں انسان نیک لوگوں کا لباس پہن کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول تو جھول سکتا ہے، انسانوں کو دھوکہ تو ہم دے سکتے ہیں، لوگ ہمیں وقت کا ولی سمجھنے لگتے ہیں۔ دل کی حقیقت کیا ہے؟ دل میں کتنا بڑا شیطان چھپا ہوا ہے، دل کتنا کالا ہے، یہ ساری حقیقت ایک روز کھل کے سامنے آئے گی۔ وہاں پتہ چل جائے گا کون انسان کتنا دودھ میں تھا، کون انسان کتنا پانی میں تھا۔ وہ مشکل دن جس کو قرآن کہہ رہا ہے یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، او لوگو تمہارے سامنے ایک ایسا دن آنے والا ہے
جس میں تمہارے سارے راز آؤٹ ہو جائیں گے. فما لہ من قوت ولا ناصر، وہ دن ایسا ہوگا یہاں کوئی مددگار تمہیں بچا نہیں سکتا ہے، یہاں کوئی بھی طاقت آ کے تمہیں بچا نہیں سکتی ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو، تمہارے سامنے ایک ایسا دن ہے، لا ينفع مال ولا بنون، وہاں تمہارا مال تمہیں کام آنے والا نہیں، وہاں تمہاری اولاد تمہیں کام آنے والی نہیں. دنیا میں مال دے کر تم نے کام چلایا، دنیا میں اولاد کا سہارا لے کے کام چلایا، دنیا میں تمہاری بڑی طاقت تھی، بڑا عہدہ تھا، بڑا دبدبہ تھا، لیکن آج ایسا دن ہے، آج مال بھی کام آنے والا نہیں، آج اولاد بھی کام آنے والی نہیں ہے. ربا کام کیا آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو، میرے پاس جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہی انسان کامیاب ہوگا. جس انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، جس دل میں اللہ کی محبت ہو، جس دل میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، فرمائے یہ انسان کامیاب ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، ایک ہدایت کی راہ اور ایک گمراہی والا راستہ، اور دونوں کا انجام بھی بتایا. اے میرے بندے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے میرا راستہ، یہ سیدھا تجھے مجھ تک پہنچائے گا، یہ ہے جنت کا راستہ، اس پر چلو، میری عبادت کرو، میری بندگی کرو. اور یہ شیطان والا راستہ ہے جو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی باتوں میں مت آنا. یہ تمہیں بڑے سبز باغ دکھائے گا، یہ بڑے سہانے خواب تمہیں دکھائے گا، اس کی باتوں میں مت آنا. لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی مت کرنا، شیطان کے پیچھے مت چلنا، یہ گمراہی والا راستہ ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اللہ اعلان کر رہا ہے یقیناً کامیاب وہ انسان جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو گناہوں کی گندگی سے بچا لیا، اور ناکام و نامراد وہ انسان جس نے اپنے آپ کو گناہوں کی گندگی سے نہ بچایا، جو اور گناہوں کے اندر ڈوبتا چلا گیا اور اپنے نفس کے پیچھے چلتا رہا، خواہشات کے پیچھے چلتا رہا. جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، رب کی عدالت کا ڈر نہ ہو کہ مجھے رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور مجھ سے میرا رب میری زندگی کے بارے میں پوچھے گا، او میرے بندے بتا میں نے تجھے زندگی عطا کی تھی، بتا کیا کر کے اس زندگی میں آیا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. وہ انسان جو رب کی عدالت میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں چلا، بلکہ اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھا، دبا لیا خواہشات کو. اللہ کہہ رہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس انسان کا ٹھکانہ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس انسان کے لیے جو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور ساری دنیا کے لوگوں تم سب کو رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور کیسا وقت ہوگا؟ لا یتکلمون
إلا من أذن له الرحمن. وہاں کوئی بول نہیں پائے گا. وہاں بولنے کی اجازت جب تک رب کی طرف سے نہ ملے. کوئی اپنے ہونٹ ہلا نہیں سکتا ہے, کوئی اپنی زبان چلا نہیں سکتا ہے. جس کو رب اجازت دے وہی بول سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو, تم سب نے اس عدالت میں آنا ہے اور تم سب نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا یہاں پر حساب دینا ہے. میرے ایمانی بھائیو, مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کی تیاری کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. لیکن انسان اس دنیا میں آنے کے بعد غافل ہو گیا. انسان اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا اور جو رب نے اس کو حکم دیا تھا اس کو انسان بھول گیا. پھر انسان اپنے وجود کو بھی بھول گیا. میرے رب نے مجھے کیسے پیدا کیا اور پھر میرے رب نے میرے لیے کن کن چیزوں کو بنایا, میرے رب نے میرے اوپر کتنے احسانات کیے. پھر یہ انسان ان تمام احسانات کو بھول گیا اور یہ انسان باغی بنتا گیا, رب کے احکامات کو چھوڑتا گیا اور بغاوت کرتا گیا. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے, تو کہاں جا رہا ہے, تو کس طرف جا رہا ہے؟ تیری منزل وہ نہیں ہے, تیری منزل کہیں اور ہے. انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے, تیرا مقصد زندگی اپنے رب کی بندگی ہے, تیرا مقصد حیات اپنے رب کی اطاعت ہے. تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کیوں اپنے خالق کو بھول گیا؟ تو کیوں اپنے مالک کو بھول گیا؟ میرے ایمانی بھائیو, اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا کرم کیا, کتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے اور آپ کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل, سب سے اشرف مخلوق انسان بنایا. اور انسان بنانے کے بعد پھر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا کی. اگر انسان کے پاس ایمان نہ ہو پھر یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے. قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. انسان کی زندگی کے اندر اگر دین نہ ہو, اس کی زندگی کے اندر اگر شریعت نہ ہو, اس کا دل اگر ایمان سے خالی ہو, اس کے لیے اللہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ انسان جانوروں سے بدتر, جانوروں میں بھی خنزیروں اور کتوں سے بھی بدتر انسان کی زندگی ہے. جب اس کی زندگی کے اندر اللہ کا دین نہ ہو, جب اس کی زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو. میرے ایمانی بھائیو, جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے. ہر طرف دجالی نظام غالب آ چکا ہے اور ہر طرف ہر دن جو بھی نئی صبح آتی ہے ایک نیا فتنہ جنم لیتا ہے. آج کے ایمان والے کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ کہ وہ اپنے ایمان کو کیسے بچائے. جس طرح ایک غیر ایمان والے کے لیے ایمان لانا فرض ہے, ضروری ہے, اسی طرح پھر ایک ایمان والے کے لیے ایمان لانے کے بعد اس ایمان کو بچانا فرض ہے, اس ایمان کو بچانا ضروری ہے. اگر یہ انسان اس دنیا سے بغیر ایمان چلا گیا, اگر یہ آدمی اپنے ایمان کو بچا نہ پایا, پھر یہ آدمی خسارے میں ہے. اس نے ساری زندگی محنت کی دنیا کے لیے, دنیا کماتا رہا, رات دن کی دوڑ دھوپ دنیا کے لیے لگی رہی. اللہ کہہ رہا ہے قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا, میرے محبوب آپ ذرا ان سے کہہ دو هل انبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا میں تم کو بتلا دوں ان لوگوں کے بارے میں جو خسارے میں ہیں, جو گھاٹے میں ہیں, جو نقصان میں ہیں. ہماری نظروں میں نقصان میں کون ہے؟ جس کے پاس بڑا مکان نہ ہو, جس کے پاس بڑی گاڑی نہ ہو, جس کے پاس بڑی کوٹھی نہ ہو, بنگلہ نہ ہو. ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہ, یہ تمہاری غلط فہمی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب
آپ میرے بندوں سے کہو آؤ میں تم کو کہتا ہوں نقصان میں کون ہے, گھاٹے میں کون ہے. هل انبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بربهم. اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جن کی صبح و شام دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگی, جو ساری محنتیں دنیا کے لیے کرتے رہے, جو اپنے خالق کو بھول گئے, جو اپنے مالک کو بھول گئے, جن کے یہاں صرف دنیا 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 دنیا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, وہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کرتے جا رہے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سوچ رہے ہیں میں نے بڑا کچھ حاصل کر لیا, میں نے بڑی ترقی پائی, میں بہت دور چلا گیا. اللہ کہہ رہا نہ میرے بندے یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو تم خسارے میں ہو, یہ تو تم گھاٹے میں ہو. تمہارے پاس دنیاوی اعتبار سے کتنی ترقی کیوں نہ ہو, تم چاند پر کیوں نہ پہنچ جائیں, لیکن اگر تمہاری زندگی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت نہ ہو, اگر اللہ کا بھیجا ہوا دین تمہاری زندگیوں کے اندر نہ ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تمہاری زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے, تمہاری اللہ کے یہاں پھر کوئی حیثیت نہیں رہے گی. میرے ایمانی بھائیو, آج آپ دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کن حالات کی طرف جا رہی ہے, اور ایمان والے روز بروز تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان والوں کے اوپر یہ حالات کیوں ہیں؟ کیا کوئی پہلی بار یہ حالات آئے؟ نہ میرے ایمانی بھائیو, آپ اللہ کے قرآن کو اٹھا کر دیکھیں, آپ سیرت کو اٹھا کر دیکھیں, آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا ایمان والوں کے اوپر ہر دور میں کیسے کیسے مصائب آئے ہیں, کیسے کیسے حالات آئے ہیں, اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ حالات آتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ کہہ رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بیان کرو, اور تاکہ لوگوں کو کل یہ بہانہ نہ رہے, کوئی یہ نہ کہے میرے سامنے حالات نہیں تھے اس لیے میں دین پر عمل نہیں کر پایا, میں سنتوں پر عمل نہیں کر پایا, میں شریعت پر نہیں چل پایا, حالات مخالف تھے. اللہ کہہ رہا میرے بندو فرعون کی بیوی سے زیادہ مشکل حالات تمہارے سامنے نہیں تھے. ذرا اس کے حالات کو دیکھو, فرعون نے کتنے ظلم اس پر کیے اور کیسے کیسے حالات اس پر آئے, لیکن اس نے آخر میں پھر رب سے ہی دعا کی ربا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. میرے لیے جنت میں اپنے پڑوس میں ایک گھر بنا دے, فرعون کے ظلم سے مجھے نجات دے دے. اللہ کہہ رہا ہے فرعون کی بیوی آسیہ کو دیکھو, اس کے سامنے کیسے حالات آئے, لیکن آسیہ نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا, اس نے فرعون کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا, اس نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا, اس نے اپنے طریقے کو نہیں چھوڑا. اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا, جو شریعت لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے, اس شریعت پر اس نے عمل کر کے دکھایا. اس نے فرعون کو چیلنج کیا, اس نے کہا فرعون تو جو کر سکتا ہے کر لے, میرے جسم کے ٹکڑے کر سکتا ہے, میرے جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن میں اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتی ہوں. اور پھر ظلم سہتے سہتے وہ اپنی جان دے چکی ہے, قربانی دے گئی اپنی جان کی, لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. میرے ایمانی بھائیو, اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہر انسان اپنے اپنے نظریے سے دیکھ رہا ہے. جس انسان کی جو نظر جہاں تک ہوتی ہے وہ آدمی وہاں تک اس کو دیکھ رہا ہے. جس انسان کے پاس ایمان نہیں, جو انسان ایمان کی دولت سے محروم ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ حادثاتی طور پر ہو رہا ہے. نہیں میرے ایمانی بھائیو, جس کے اندر ایمان ہو اس کا ایمان اس بات پر ہے کہ جو کچھ اس وقت اس دنیا میں چل رہا ہے یہ رب کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے,
یہ اللہ کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ ایک منصوبہ انسان بنا رہا ہے، ایک منصوبہ اللہ کا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو تمہارا بنایا ہوا منصوبہ فیل ہو جائے گا، تمہارا بنایا ہوا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ میں رب العالمین ہوں، میرا بنایا ہوا منصوبہ، میری بنائی ہوئی تدبیر وہ کامیاب ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے، لیکن اللہ کی تدبیر غالب آئے گی، اللہ کی تدبیر بہتر ہے۔ اور پھر اگر آپ نے اللہ کی اس منصوبہ بندی کو سمجھنا ہے، اگر پھر اللہ کے قانون کو آپ نے سمجھنا ہے، پھر آپ اللہ کے قرآن کو اٹھا کر دیکھیں۔ ہائے افسوس، ہم نے اللہ کے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے اللہ کے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، ہمیں کیا پتا اللہ ہمیں سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو کیا تمہیں یاد نہیں ہے فرعون اس دنیا میں آیا اور اپنے آپ کو کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا، اس نے اللہ کے دین کو مٹانا چاہا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مٹانا چاہا، اللہ کی شریعت کو مٹانے کے لیے وہ آگے بڑھا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو ذرا آپ میری تدبیر کو دیکھو، ذرا آپ میرے منصوبے کو دیکھو۔ فرعون جو میرے دین کو مٹانے کے لیے نکلا تھا، جو میرے قانون کو مٹانے کے لیے نکلا تھا، پھر وہ فرعون کیسے مٹ گیا اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ جب اس کو نجومیوں نے یہ بات بتائی بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس سے تیری حکومت کے خاتمے کا سبب بن جائے گا، فرعون کو جب اس کی خبر ملی اپنے فوجیوں کو آرڈر دے دیا، ایک حکم نامہ جاری کیا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام بچوں کو ذبح کیا جائے۔ لاکھوں بچے فرعون نے ذبح کروا دیے، لیکن جب وقت آیا فرعون کے مٹنے کا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئی کہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا، اس کی فوج کو پتہ چل گیا، وہ آ کر میرے بیٹے کو بھی ذبح کریں گے۔ اللہ قرآن پاک میں اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ جب فرعون نے لاکھوں بچوں کو ذبح کروایا اور ادھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرنی ہے، اب ان کی پرورش کرنی ہے۔ اللہ کا غیبی نظام آپ دیکھیں، اللہ کے قانون کو آپ سمجھیں۔ ایمان والا کبھی بھی حالات سے نہ گھبرایا ہے نہ گھبراتا ہے، وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کے قانون کو دیکھتا ہے، وہ اللہ کے منصوبے کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں پروردگار نے بیان کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف یہ بات القا کی، ان کے دل میں ہم نے یہ بات ڈال دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے ام موسیٰ اپنے لخت جگر کو آپ دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب آپ کو ڈر لگے، جب آپ کو اندیشہ ہو فرعون کا اور اس کی فوج کا کہ کہیں وہ آپ کے لخت جگر کو آپ سے چھین نہ لیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، آپ موسیٰ کو دریا کے حوالے کر دینا۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، او ام موسیٰ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا کام اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر کو دریا کے حوالے کرنا ہے، پھر موسیٰ کو تجھ تک واپس پہنچانا، یہ مجھ رب العالمین کا کام ہے۔ او میں موسیٰ لا تخافی، تو ڈرنا مت، تو گھبرانا مت، ولا تحزنی، تو غم مت کرنا، تو اپنے لخت جگر کو دریا کے موجوں کے حوالے کر دینا۔ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، تیرے لخت جگر کو
تجھ تک پہنچانا ہے مجھ رب العالمین کا تجھ سے وعدہ ہے، اس لیے کہ میں موسیٰ کو رسول بنانے جا رہا ہوں، اسی کے ذریعے سے فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہونا ہے۔ اور پھر حالات وہ بنے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے لخت جگر کو دریا کے موجوں کے حوالے کیا۔ میرے ایمانی بھائیو، اگر انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے گا، آدمی تو یہی کہے گا کہ دریا کے موجوں کے حوالے کرنا یہ تو موت کے منہ میں کسی انسان کو دینا ہے، تو یہاں کیسے اس کو بچایا جائے؟ لیکن اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اپنی تدبیر سمجھانا چاہ رہا ہے، اپنا منصوبہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے بندو، تمہاری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں حقیقت وہ نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، حقیقت کچھ اور ہے، اس کے پیچھے راز کچھ اور ہوتے ہیں، ان رازوں کو سمجھنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں دیکھو، فرعون کے ڈر کی وجہ سے موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کو دریا کے موجوں کے حوالے کیا، اور پھر ہم نے کیسے وہ حالات بنائے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اس دریا سے اٹھایا اور اپنے محل میں پہنچایا، اور پھر اسی محل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، اور وہ وقت آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں کو حسد ہو گیا کہ ہمارا باپ ہم پر اتنی توجہ نہیں دیتا ہے جتنی توجہ یوسف علیہ السلام پر دیتے ہیں، لہذا اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ شیطان نے انہیں ورگلایا، طے ہو گیا کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا ہوگا، تب جا کے ہمارے باپ کی توجہات ہم پر پڑیں گی، ورنہ یہ مشکل ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ منصوبہ بنایا۔ آپ سورہ یوسف کو پڑھیں کہ کیسے بھائیوں نے منصوبہ بنایا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو ذرا وہ وقت، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی گئے اور اس بات پر انہوں نے اتفاق کر لیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کسی گہرے کنویں کے اندر ڈال دے۔ اللہ کہہ رہے وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، ہم نے یوسف علیہ السلام کو بتلا دیا، اے یوسف گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ آپ انہیں ضرور بتلائیں گے ان کے کیے ہوئے کے بارے میں، جو کچھ بھی آج یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آنے والے وقت میں آپ ان کو یہ سب کچھ بتائیں گے۔ ابھی ان کو شعور نہیں ہے، یہ ناسمجھ ہیں۔ طے ہو گیا، گھر سے لیا گیا، ایک کنویں کے اندر ڈالا۔ اللہ کا منصوبہ آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنانے جا رہے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا اور یہ سوچ لیا کہ یوسف علیہ السلام ہمیشہ کے لیے اب ہم سے دور ہو گئے، ہم نے راستے سے ان کو ہٹا لیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور پھر بکتے بکتے مصر میں پہنچے۔ قرآن نے وہ منظر بیان کیا، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ اکرمی مثوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کا دھیان رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس کو اعزاز دینا، ہو سکتا ہے کہ کل ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں یا یہ ہمیں نفع دے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، کیا تمہیں یہ لگ رہا ہے یہ سب حادثاتی طور پر ہوا؟ کوئی حادثہ پیش آ گیا بس بات ختم ہو گئی؟
کہا نہیں میرے بندو، یہ میری تدبیر ہے، یہ میرا منصوبہ ہے، میں یوسف علیہ السلام کو کنعان سے لے کر اور مصر تک لے جانا چاہتا ہوں، مصر کے تخت پر لینا چاہتا ہوں، حکومت انہیں دینا چاہتا ہوں۔ اور آخر میں اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا منصوبہ کہ کیسے میں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور کیسے مصر میں پہنچایا اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا کی۔ اللہ کہہ رہا ہے جو تمہیں نظر آ رہا تھا کہ ایک آدمی کو اندھیرے کنویں میں ڈالا گیا، اب وہ بچ کیسے سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، میں جس کو بچانا چاہوں اس کو کوئی مار نہیں سکتا ہے، جس کو میں مارنا چاہوں اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے، جس کو میں عزت دوں اس کو کوئی ذلیل کر نہیں سکتا ہے، جس کو میں ذلیل کروں اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو رب عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو وہ بادشاہ دے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو وہ چاہتا ہے اس کو حکومت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو حکومت سے گرا کے اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیو، پھر آپ آگے بڑھیں، یہ حالات یہیں پر نہیں رکے بلکہ حالات میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے۔ اور حالات کیسے آئے قرآن نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ کیسے حالات آئے ہیں میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جو اس کائنات کے سردار ہیں، ان پر حالات آئے۔ اور خود میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا أُوذِيَ أَحَدٌ، کہ جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ستایا گیا ہے، جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہے اتنی تکلیفیں کسی اور کو نہیں دی گئی ہیں۔ میرے ایمانی بھائیو، مکہ والوں نے تدبیر کی، کیا تدبیر کی؟ اللہ نے وہ منظر پیش کیا قرآن میں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ وقت یاد کرو، اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، جب مکہ والوں نے یہ تدبیر کی، کیا تدبیر تھی؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو کسی قید خانے میں ڈال دیں، آپ کو کسی جیل خانے میں بند وہ کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوک، یا آپ کو ملک سے نکال دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ کہہ رہا ہے مکہ والے بھی تدبیریں کرتے رہے، اللہ بھی تدبیر کرتا رہا، اللہ کی تدبیر غالب رہی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو پھر میری تدبیر کیسی غالب رہی، مکہ والے ہار گئے، مکہ والے ناکام ہو گئے، وہ اپنی تدبیر میں غالب نہیں آئے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ میرے ایمانی بھائیو، کیسے حالات بنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ کو چھوڑنا پڑا، اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ مکہ والوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ آپ کو کسی جیل خانے میں بند کر دیں، آپ کو قتل کر دیں، آپ کو ملک سے نکال دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ تدبیر کر رہے تھے، ایک تدبیر میری تھی لیکن میری تدبیر پھر غالب رہی۔ اور پھر ایک وقت آیا، مکہ والوں نے کہا کوئی بات نہیں، زیادہ دیر ان کی تحریک چلنے والی نہیں، زیادہ دیر یہ مشن چلنے والا نہیں، اس لیے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹوں کا جب یک کے بعد دیگرے انتقال ہوا اور اس پر مکہ والے ہنسنے لگے، اس پر وہ خوشیاں منانے لگے، کہنے لگے یہ مشن زیادہ چلنے والا نہیں، یہ تحریک زیادہ چلنے والی نہیں۔ تحریک تو وہ چلتی ہے جس کو پیچھے کوئی چلانے والا ہو، ان کی نرینہ اولاد نہیں ہے، ان کے مشن کو لے کر کون نکلے گا، ان کی تحریک کو لے کر کون نکلے گا۔ قرآن اترا، اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے محبوب، آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں،
آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں، قربانی دیتے رہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ آپ کا دشمن جو آپ پر ہنس رہا ہے، یہ آپ کا دشمن مٹ جانے والا ہے، یہ آپ کا دشمن بے نام و نشان ہونے والا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر قرآن اترا، مکہ والوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ شاعری ہے، اپنی شاعری کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، چند روز تک ان کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ لوگوں کو اپنی شاعری کی طرف کھینچیں گے اور اس کے بعد کوئی ان کے قریب نہیں آئے گا۔ اور پھر مکہ والوں نے کبھی آپ کو کاہن کہا، کبھی آپ کو مجنون کہا، کبھی آپ کو دیوانہ کہا۔ قرآن نے قسمیں کھا کے آپ کو تسلی دی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب قسم مجھے قلم کی اور اس کی جس کو لکھا جا رہا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے محبوب تو اپنے رب کے فضل و کرم سے دیوانہ نہیں ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب بادل چھٹیں گے، ان قریب اندھیرا دور ہوگا، روشنی آ جائے گی اور دنیا والوں کو حقیقت پتہ چلے گی اور لوگوں کو پتہ چلے گا کون پاگل تھا، کون دیوانہ تھا۔ ان قریب حقیقت کھل کے سامنے آنے والی ہے۔ میرے محبوب اگر یہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، آپ نہ گھبرائیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن پاک کی، اللہ کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین۔ اگر سارے مکہ والے سارے آپ کے خلاف گواہی دیں، آپ کو رسول تسلیم نہ کریں، کوئی بات نہیں، میں ان کا محتاج نہیں ہوں، میں رب العالمین آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ میرے محبوب آپ اللہ کے رسول ہو، آپ نہ گھبرائیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب حالات بدلیں گے، ان قریب یہ بادل چھٹیں گے۔ اور پھر کیسے بادل چھٹے، پھر کیسے حالات آئے۔ ایک وقت ایسا آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے اور آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اب کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے واپس نہیں آئیں گے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا میرے محبوب جاؤ، میں رب العالمین تم سے وعدہ کرتا ہوں، آج آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑ رہے ہو، رات کی تنہائی میں جا رہے ہو، چھپکے سے نکل رہے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا آپ مکہ المکرمہ میں داخل ہوں گے اور داخل بھی آپ فاتحانہ شان کے ساتھ ہوں گے۔ میرے ایمانی بھائیو، پھر اللہ نے وہ وعدہ کر دکھایا۔ اسی وقت قرآن نازل ہوا تھا، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ چکا ہے، باطل مٹ چکا ہے اور باطل مٹنے ہی کے لیے آیا ہے۔ اور پھر زیادہ دیر نہیں گزری، زیادہ وقت نہیں ہوا، چند سال گزر گئے، صرف 8 سال کا عرصہ گزرتا ہے۔ سن 8 ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ مکہ والے ہار گئے، قرآن نے اعلان اسی وقت کیا تھا جاء الحق وزاق الباطل۔ او مکہ والو، تم کس پر خوشیاں منا رہے ہو؟ تم سوچ رہے ہو تم جیت گئے ہو، نہ تم جیتے نہیں ہو بلکہ تم ہار گئے ہو۔ اور چند سال کے بعد اس حقیقت کا تمہیں پتہ چلے گا، جب بادل چھٹ گئے، جب اندھیرا دور ہو گیا، پھر لوگ جوک در جوک اس ایمان میں داخل ہوتے گئے، دائرہ اسلام میں آتے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، جہاں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید اب یہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا، شاید کبھی اب یہ سورج طلوع نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ کا وعدہ ہے یہ دین قیامت تک رہے گا۔ قرآن نے اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس دین کو اتارنے والے، اس قرآن کو اتارنے والے ہم ہیں،
یہ دنیا جب تک ہے تب تک یہ قرآن بھی ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اور اس دین پر عمل کرنے والوں کو بھی دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، میرے جلائے ہوئے چراغ کو یہ بجھانا چاہتے ہیں، یہ اس چراغ کو بجھا نہیں سکتے ہیں، یہ اس دین کو مٹا نہیں سکتے ہیں، یہ کوئی آج محنت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فرعون اس دین کو مٹانے کے لیے آیا، قارون اس دین کو مٹانے کے لیے آیا، نمرود اس دین کو مٹانے کے لیے آیا، ابو جہل آیا، عتبہ آیا، شیبہ آیا، سارے کے سارے مٹ گئے۔ اور کیسے مٹے؟ فما بکت علیہم السماء والارض، ایسے اللہ نے ان کو مٹایا، نہ زمین میں کوئی ان کے اوپر رونے والا، نہ آسمانوں میں کوئی ان کے اوپر رونے والا باقی رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو، جس نے اپنے حبیب کو دین حق دے کر بھیجا ہے، اور یہ دین تمام دینوں کے اوپر غالب آ کر رہے گا۔ قیامت اس وقت تک آ نہیں سکتی ہے جب تک کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے کونے کونے میں ہر کچے و پکے گھر سے نعرے تکبیر کی صدا نہ گونجے، توحید کی صدائیں جب تک نہ گونجے، جب تک نہ ہر کچے اور پکے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لایا ہوا دین نہ پہنچے، تب تک قیامت آ نہیں سکتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگرچہ ان کافروں کو، اگرچہ ان مشرکوں کو یہ بات کتنی ناپسند کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ دین آگے بڑھے، یہ دین آگے پھیلے، وہ اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے، وہ خود مٹ جائیں گے، یہ دین کبھی مٹے گا نہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، اللہ کا وعدہ ہے یہ دین مٹے گا نہیں، لیکن مسئلہ میرے اور آپ کے ایمان کا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم نے کتنی قربانیاں دی، ہم نے اپنی جان لگائی، ہم نے کتنا اپنا مال اس دین کے لیے لگایا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اس لیے کہ اللہ نہ میرا محتاج، اللہ نہ آپ کا محتاج۔ اعلان کر دیا قرآن میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور ساری دنیا کے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ وہ جب کام لینے پہ آتا ہے وہ ابابیل سے کام لیتا ہے، وہ معاذ اور معوذ سے کام لیتا ہے، وہ مچھروں سے کام لیتا ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ تم اللہ کے محتاج ہو، تم اللہ کے دین کے محتاج ہو۔ اور قرآن نے اعلان کیا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا، او ایمان والو کیا ہو گیا تمہیں جب تم سے یہ کہا جاتا ہے نکلو اللہ کے راستے میں، اپنی جان کی قربانی دو، اپنے مال کی قربانی دو، نکل پڑو، تم زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو، تم گھبرا جاتے ہو، تم دین کے لیے قربانی دینے سے ڈرتے ہو، تم اپنی جانوں کی قربانیاں، اپنے مال کی قربانی دینے سے ڈرتے ہو۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم اس دنیاوی عارضی زندگی پر راضی ہو؟ یہ دنیا، یہ دنیاوی زندگی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ مٹنے والی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات تمہارے رب کی ہے، اور آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے۔ کیا تم آخرت کو نہیں مانتے ہو؟ تم دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہو؟ ہے کیا یہ دنیا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، یہ دنیا تو بس تھوڑا سا سامان ہے، متاع قلیل، تھوڑا سا سامان، متاع غرور، دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس دین کے لیے تم قربانیاں نہیں دیتے ہو، اگر نہیں دو گے میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، میرا اعلان سن لو، اگر تم میرے دین کے لیے آگے نہیں آؤ گے، اگر تم میرے محبوب کی مدد کے لیے نہیں آؤ گے، اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے تم نہیں آؤ گے،
میرا قانون سن لو، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں. الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. میں نے اس وقت اپنے محبوب کی مدد کی جب مکہ والوں نے مکہ سے نکالا. اس وقت آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. جب آپ غار ثور میں پہنچے ایک ابو بکر آپ کے ساتھ تھا. جب مکہ والے پیچھا کرتے کرتے غار کی منہ پر پہنچتے ہیں اور جب وہ نظریں جب وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر دشمن کے پاؤں پر پڑتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب دشمن غار کی منہ پہ آ پہنچا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کلا ان اللہ معنا لا تحزن، گھبرائیے مت، ڈریے مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس وقت اپنے محبوب کی مدد کی جب وہ تنہا تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا. وہاں اللہ نے کوئی شیر نہیں اتارا، وہاں پر کوئی چیتا نہیں آیا، وہاں کوئی فرشتوں کی فوج نہیں آئی. مکڑی نے جالا تنا، کبوتر نے آ کر کبوتری نے انڈے آ کر دیے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو میں تمہاری طاقت کا محتاج نہیں ہوں، آؤ سمجھو میری طاقت کو، آؤ سمجھو میرے منصوبے کو کہ تمام جانوروں میں سب سے کمزور جانور اگر کوئی ہے وہ مکڑی ہے. فرمایا مکڑی سے میں نے اپنے محبوب کی حفاظت کروائی ہے. اگر میں چاہتا میں فرشتوں کو اتار سکتا تھا، اگر میں چاہتا غار کے منہ پہ کسی شیر کو لا کے بٹھا سکتا تھا، لیکن کوئی شیر نہیں آیا، فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں آیا. اللہ دنیا کو دکھانا چاہتا تھا میں تمہارا محتاج نہیں، میں تمہاری طاقت کا محتاج نہیں، تم میرے محتاج ہو، تم میرے دین کے محتاج ہو. ان تنصر اللہ ینصر ان تنصروہ، اگر تم اس کی مدد کرو گے ینصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ نے فرمایا اگر پھر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ گیا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آیا پھر تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا ہے. میرے ایمانی بھائیو آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ آخر مرض کیا ہے؟ ہم اس مرض کی طرف کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ ایک ایمان والا تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اس انسان کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا تھا کہ وہ اس زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرے. اللہ نے اس زمین کا وارث ایمان والوں کو بنایا. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں اعلان کر رہا ہے، ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اللہ کہہ رہا ہے جب میں کسی بستی کو مٹانا چاہتا ہوں، جب میں کسی حکومت کو مٹانا چاہتا ہوں، جب کسی قریے کو مٹانا چاہتا ہوں تو میں وہاں پر اقتدار فاسقوں اور فاجروں کو دے دیتا ہوں. ظالموں کے ہاتھ میں اقتدار آ جاتا ہے، پھر وہ خوب ظلم کرتے ہیں، پھر وہ خوب فحاشی اور عریانیت کو عام کرتے ہیں اور پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب بھی ظالم اس دنیا پر آیا وہ جب ظلم کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے پھر ہم اس کو مٹاتے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ ایمان والوں کو اس زمین کا وارث بنایا ہے. میرے ایمانی بھائیو جس دور میں میں اور آپ ہیں یہ چھٹائی کا دور ہے. یہاں کھرے اور کھوٹے کو الگ کیا جا رہا ہے، یہاں جانچا جا رہا ہے، یہاں پرکھا جا رہا ہے کہ آدمی جو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے آیا اس کے اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں. چھٹائی کا دور ہے، ایمان بچانا بہت مشکل ہے.
میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں دنیا میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی، ایک بڑی جنگ ہوگی۔ فرمایا کہ لاشوں کے انبار لگ جائیں گے، دنیا کے کونے سے ایک پرندہ اڑے گا، وہ زمین پر کوئی خالی جگہ بیٹھنے کے لیے تلاش کرے گا کہ کہیں بیٹھ جاؤں، وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچے گا، زمین کا کوئی حصہ اس کو خالی نظر نہیں آئے گا۔ آخر کار وہ پرندہ تھک ہار کے زمین پر گر کے مر جائے گا، لیکن کوئی خالی جگہ اس کو نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے چھٹائی ہوگی، کھروں کو الگ کیا جائے گا، کھوٹوں کو الگ کیا جائے گا، اس لیے کہ حق کو جب بھی غلبہ ملا ہے وہاں بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ بدر میں کتنے تھے؟ 313 کے ذریعے سے اللہ نے اس دین کو غالب کیا۔ جس کے اندر نفاق ہو، جو منافق ہوتے وہ کبھی بھی اس دین کے غلبے میں آگے نہیں آ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرحلے کے آنے سے پہلے ایمان والوں کی 2 جماعتیں، لوگ 2 جماعتوں میں بٹ جائیں گے۔ فرمایا فسطاط ایمان لا نفاق فی، ایک خالص ایمان والوں کی جماعت ہوگی جن کے اندر خالص ایمان ہوگا، نفاق کا ایک ذرہ بھی ان کے اندر نہیں ہوگا، تعداد میں بہت کم ہوں گے، اللہ ان کے ذریعے سے اس دین کو غالب کرے گا۔ اور دوسرا طبقہ وہ فسطاط نفاق لا ایمان فی، فرمایا دوسری جماعت، دوسرا گروہ وہ جن کے اندر خالص نفاق ہوگا، منافقت ہوگی، ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ میرے ایمانی بھائیو، قرآن نے منافق کی علامتیں بتائی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو نماز پڑھتا ہی نہیں، منافق کے لیے کہا جا رہا نماز تو پڑھتا ہے مگر سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، وقت پر ادا نہیں کرتا ہے، نمازیں قضا کرتا ہے۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے مسجد آ رہا ہے کہ مسجد نہیں گیا، لوگ کہیں گے دیکھو نمازی نہیں پڑھ رہا ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر کرتا ہے بہت کم ذکر کرتا ہے۔ یہ علامت قرآن نے بتائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا عاہد غدر واذا خاصم فجر واذا اؤتمن خان، کہ جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی، جب کسی سے کوئی معاہدہ ہو تو اس معاہدے کو توڑ دیتے ہیں، اس میں غداری کرتے ہیں، جب اس کو امین بنایا جاتا ہے، اس کے پاس کوئی امانت رکھ دی جاتی ہے، اس کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر جھانکنا ہے کہ کہیں یہ علامتیں ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، قرآن پاک ایک اس پورے طبقے کا ذکر کر رہا ہے اور اعلان کرتا ہے اولئک ھم الکاذبون۔ آپ سورہ بقرہ کو شروع سے پڑھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ یہ لاکھ مرتبہ زبان سے کیوں نہ دعویٰ کریں، اللہ کن کو کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صف اولا میں نماز پڑھتے تھے، پہلی صف میں، جن کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو جہاد میں بھی نکلتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، یہ سارے کام کرتے تھے، اس کے بعد بھی اللہ ان کو کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں ہے۔
اللہ ان کو کیوں کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں؟ اس لیے کہ زبان پر کچھ، دل میں کچھ تھا۔ حالات دیکھ کر ہی اپنا رخ بدل دیتے تھے۔ جہاں دیکھا کہ ایمان والوں پر تھوڑے سے حالات آئے، بس فوراً دشمن کے ساتھ مل جاتے تھے، جناب ہم تمہارے ہیں۔ اور جہاں دیکھا کہ حالات سازگار ہیں، اور آ کر زور زور سے نعرے لگاتے تھے، ہم تو مومن ہیں۔ اللہ نے انہیں کہا کہ تم مومن نہیں ہو۔ آج کا مسلمان چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے ہم غلام مصطفیٰ، ہم مسلمان۔ میرے ایمانی بھائیوں، ذرا آپ سوچیں، آج کا مسلمان نہ نماز پڑھے، نہ وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، نہ وہ جہاد کر رہا ہے، کوئی کام وہ کر نہیں رہا ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ وہ بول رہا ہے، دھوکہ اس نے دینا، رشوت، سود، یہ سارے کام وہ کر رہا ہے، امانتوں کے اندر خیانت یہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں۔ تو کیسے مانا جائے؟ جب تک نہ ہم اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر اس سانچے میں نہ ہم ڈھالیں، تب تک ہم اپنے آپ کو ایمان والا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کس غفلت میں ہیں ہم، کن خوابوں میں ہیں ہم نے کیا سوچا کہ بس میں ایک ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گیا، بس بات بن گئی، میرا نام راشن کارڈ میں عبد الرشید غلام نبی لکھ دیا گیا، مسلمانوں والا نام آ گیا، میں جنت کا ٹھیکیدار بن گیا۔ اللہ کہہ رہا نہ میرے بندے، میرے یہاں راشن کارڈی مسلمان کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو تمہیں دین کے اندر داخل ہونا پڑے گا، اور تمہارے جسم کے اوپر شریعت ہو، تمہارے دل کے اندر ایمان ہو، اور جب تم پھر اس طرح اس دنیا سے آؤ گے، تمہارے دل میں ایمان ہو، تمہارے جسم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت نظر آ رہی ہو، تو تم کہہ سکتے ہو کہ تم مومن ہو۔ میرے ایمانی بھائیوں، اس دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، وہ کافر ہوگا۔ شام کو آدمی سویا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو سویا ایمان کی حالت میں، صبح کو اٹھا کفر پہ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ لوگ دنیا کے حقیر سامان کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ حالات کو دیکھ کر آدمی گھبرا رہا ہے، وہ اپنی داڑھی بھی کٹوا رہا ہے، وہ اپنا لباس بھی بدل رہا ہے، کہہ رہا حالات نہیں ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے میں انہیں خوش کروں اور یہ مجھ سے خوش رہیں گے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے اے ایمان والو، یہ تمہارے دوست کبھی ہو نہیں سکتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم کیا سوچتے ہو کہ یہ دشمن تمہارے دوست بن جائیں گے، یہ تم سے خوش ہو جائیں گے؟ نہ، یہ تو چاہتے تم بھی یہودی بن جاؤ، تم بھی عیسائی بن جاؤ، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ تم اس دین پر قائم رہو۔ پھر اللہ نے بڑے عجیب انداز میں ایمان والوں کو للکارا ہے، ہا انتم ہاؤلائی تحبونہم ولا یحبونکم، اے ایمان والو تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ہائے تم ان سے دوستیاں لگاتے ہو، تم ان سے محبت کرتے ہو، تم ان کے کلچر کو اپناتے ہو، تم ان کے طور و طریق پر چلتے ہو، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ تو تم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، فرمایا کہ ان کے اندر ایمان والوں کے لیے کتنا غصہ ہے، کتنی دشمنی ہے، کبھی کبھی ان کا وہ غصہ، ان کی وہ دشمنی چھلک کے باہر آ جاتی ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے فرمایا تم وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اور اعلان کر دیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، او ایمان والو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو، ان مشرکوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست کبھی ہو نہیں سکتے ہیں۔
لا تتخذوا عدوی، میرے دشمنوں کو تم اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے کبھی بن نہیں سکتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے دوستی لگائے گا، اگر کوئی ان کے طریقے پر چلے گا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر وہ انہی میں سے ہوگا، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اور ایمان والو تم اس قوم سے دوستی نہ لگاؤ جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، یہ تمہارے دوست بن نہیں سکتے ہیں۔ لیکن میرے ایمانی بھائیو، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا اور ہم نے دین پر سمجھوتا کیا، ہم نے اپنے ایمان کو بیچ ڈالا اور یورپ کا تھوکا ہوا کلچر اس کو ہم نے اپنے گھروں میں داخل کیا، ان کا طریقہ، ان کا لباس، ان کی شکل و صورت ہمارے اندر آ گئی، اور ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں اللہ کی مدد آئے گی۔ کیسے وہ مدد آئے گی؟ جب تک نہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے جسم پر نافذ نہ کریں، اپنے گھروں میں نافذ نہ کریں، اللہ کی اس بنائی ہوئی دھرتی کے اوپر نافذ نہ کریں، تب تک اللہ کی مدد آ نہیں سکتی ہے۔ بدر میں کیسے مدد آئی؟ وہاں ایمان والے 313 ایک صف میں تھے اور ان کی صفوں میں اتحاد تھا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے تھے، اور اللہ کی مدد آئی۔ آج بھی وہی قرآن ہے، آج بھی وہی شریعت ہے، مدد آج بھی آئے گی۔ اللہ نے اعلان کیا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور ایمان والو سر بلند تم رہو گے، دنیا پر راج تم کرو گے، دنیا پہ حکمرانی تمہاری ہوگی، ساری دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی، لیکن شرط ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوں گے، تم مومن بن کے دکھاؤ، تم مومن بن کے دکھاؤ، ساری دنیا کو تمہارے قدموں میں لا کے جھکانا یہ میرا کام ہے۔ میرے ایمانی بھائیو، ہم مومن تو بن جائیں، ہم چلیں یہودیوں کے طریقوں پر، مائیں بہنیں، ہمارے نوجوان کنجریوں اور ان کنجروں کے طریقوں پر چلیں، ان کا لباس پسند کریں، نبی کا چہرہ پسند نہ ہو، نبی کا لباس پسند نہ ہو، پھر وہ زبان سے لاکھ مرتبہ بھی دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے راشن کارڈ میں تیرا نام تو ہے، لیکن اللہ کے یہاں مسلمانوں کی فہرست میں تیرا نام نہیں ہے۔ میرے ایمانی بھائیو، ہمیں اس ایمان کی ضرورت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ایمان تھا۔ جس وقت فرعون نے پیچھا کیا، بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکلے اور آگے دریا کی موجیں، بنی اسرائیلیوں نے کہا موسیٰ ہمیں کہاں لے کر آئے ہو؟ پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے دریا کی موجیں، ہم کہاں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی قوم سے کہا لوگوں ڈرو مت، کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ راستہ دکھائے گا۔ اللہ کی طرف سے وہی آئی ان اضرب بعصاک الحجر، اللہ نے کہا موسیٰ تمہارا کام سمندر پر اس دریا پر عصا مارنا ہے، تم دریا پر عصا مارو، اس دریا سے تمہارے لیے راستے بنانا یہ میرا کام ہے۔ اللہ نے راستے بنائے، پھر وہ ایمان چاہے کہ جو ایمان پھر کوئی ہمالیہ سے زیادہ مضبوط ہو۔ مکہ والوں نے جو تدبیریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی تھی، قرآن نے ان کو بیان کیا ہے، وہ تدبیریں کیسی تھی؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ تدبیریں وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسی تدبیریں کی تھی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، ہمالیہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، لیکن پھر وہ ہمالیہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ایسے منصوبے آپ کے خلاف بنے، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، میرے محبوب آپ کو اس دین سے ہٹانے کے لیے ایسے منصوبے بنائے گئے، اگر ہم نے آپ کو اس دین کے اوپر جمایا نہ ہوتا اور آپ بھی کسی نہ کسی طریقے سے کسی بات کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن ہم نے آپ کو اس دین کے اوپر جمع کے رکھا۔ پھر صحابہ کی آپ نے ایسی تربیت کی،
वो हमालिया बनकर दुश्मन के सामने डटे रहे और उन्होंने कहा जिस्म के टुकड़े तो हो सकते हैं, लेकिन अब हम अपने महबूब के एक तरीके को छोड़ नहीं सकते हैं, फिर वो ईमान जरूरत है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्कतुल मुकर्रमा में जाते हैं और मक्का वाले उनसे कहते हैं, उस्मान हम क्या देख रहे हैं, तुम्हारा पाजामा टखनों से नीचे लटक रहा है। उन्होंने कहा तुम्हें क्या दर्द हो रहा है, इससे तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरा महबूब ऐसा ही करता है, कान यफ़अलु हबीबी हाकज़ा, मैंने अपने महबूब को ऐसा ही देखा है, तुम्हें जो कहना है तुम कहो, मैं अपने महबूब के तरीके को छोड़ नहीं सकता हूं। फिर वो ईमान जरूरत है। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बादशाह के दरबार में हैं, हाथ से एक लुकमा गिर जाता है, उस लुकमे को उठाकर खाने लगते हैं। साथियों ने कोहनियों से हिलाया, कहा ये क्या कर रहे हो, मालूम है कहां हो? उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है मैं कहां हूं। अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या इन जाहिलों की वजह से, इन हंजारों की वजह से अपने महबूब की सुन्नत को छोड़ दूं? मेरे ईमानी भाइयों, आज हम अपने नबी की सुन्नतों को किस तरह छोड़ रहे हैं? सहाबा के अंदर नबी की सुन्नतों की कितनी अहमियत थी, नबी की शरीयत की कितनी अहमियत थी। सहाबा ने ईमान का समझौता नहीं किया, जिस्म के टुकड़े हो गए, अपनी जानों की कुर्बानियां दी, लेकिन दीन के साथ कोई समझौता नहीं किया। आज भी हमारे सामने वही हालात हैं। ईमान को बचाना है, दज्जाली निजाम में पूरी कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को कैसे इस दीन से काटा जाए, इन लोगों को दुनिया की लालच दो। आज इंसान अपना वोट 500,000 रुपए में बेचता है, वो अपना वोट नहीं बेच रहा, वो अपने ईमान का सौदा कर रहा है। आज इंसान चंद पैसों के लिए आदमी रिश्वत लेता है, अपने ईमान का सौदा करता है। मेरे ईमानी भाइयों, ये दुनिया कब तक रहेगी? ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं। ऐलान किया है कुरान ने, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना होने वाली है। जो कुछ इस कायनात में, जो कुछ इस रोए जमीन पर, जो आसमानों में, सब कुछ फना होगा। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली जात सिर्फ तुम्हारे रब की है। एक अल्लाह बाकी रहेगा। मेरे ईमानी भाइयों, ईमान कब बचेगा? जब ताल्लुक अल्लाह के साथ हो, जब ताल्लुक रसूलुल्लाह के साथ हो, जब ताल्लुक अल्लाह के कुरान के साथ हो, जब ये ताल्लुक इंसान का अल्लाह के साथ होगा, अल्लाह के रसूल के साथ होगा, अल्लाह की किताब के साथ होगा। आप सूरह कहफ के अंदर उसकी आप तिलावत करें, उसका और दज्जाल का क्या निस्बत है उसमें? क्यों अल्लाह कह रहा है, अल्लाह क्यों हमें कहा गया कि जुमा को सूरह कहफ की तिलावत करो, दज्जाल के फितने से महफूज रहोगे? हमने कभी सूरह कहफ को पढ़ा ही नहीं, कभी हमने उसको समझा ही नहीं। अल्लाह ने हमें क्या इशारे दिए हैं? अल्लाह ने कहा एक ही रास्ता ईमान बचाने का है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने किताब नाजिल किया अपने बंदे पर, वलम यजअल लहू इवजा, उसमें किसी तरह का कोई टेढ़ापन नहीं। क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदा, फरमाया बिल्कुल सीधी किताब है। अगर कोई आदमी इस किताब को फितनों के उस दौर में, जब हर तरफ दज्जाली निजाम होगा, जब हर तरफ फितने फितने होंगे, जब उस दौर में तुम अपना ताल्लुक अल्लाह की किताब के साथ मजबूत करोगे, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत गुमराह नहीं कर सकती है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुनिया से तशरीफ ले जाते हुए फरमाया, तरक्तुम फीकुम अमरैन, लोगों दो चीजें तुम्हारे बीच में छोड़कर जा रहा हूं, किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं, और अपनी सुन्नत तुम्हारे बीच में छोड़कर जा रहा हूं। जब तक तुम इन दो चीजों को मजबूती के साथ थामे रखोगे, तुम्हारा ताल्लुक जब तक इनके साथ रहेगा,
دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. اللہ کہہ رہا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدن. یہاں اشارہ کیا گیا ہے تاکہ ڈرایا جائے لوگوں کو اس بڑی جنگ سے. وہ بڑی جنگ کیا ہے؟ ایک تو آخرت، وہ تو ہی ہے کہ وہاں بڑا جو آخرت کا عذاب، جہنم اور وہ سارے حالات. لیکن مفسرین نے لکھا یہاں پر وہی جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا کہ ایک بڑی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ کے نام سے، جس کو کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے. مفسرین نے لکھا اس آیت میں اس جنگ کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، اور انسان کو لالچ دی جائے گی دنیا کی، اور انسان کے سامنے دنیا کی اتنی فراوانی ہوگی کہ ایک انسان دنیا کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کرے گا. اور اللہ نے انسان کو دنیا کی حقیقت بتائی. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. جو کچھ ہم نے اس زمین پر بنایا ہے، جو تمہیں سرسبز و شاداب پہاڑ نظر آتے ہیں، یہ لہلاتی ہوئی کھیتیاں نظر آتی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ ہم نے اس لیے بنایا ہے لنبلوکم ایکم احسن عملا. ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کون تم میں سے اچھا عمل کرے گا، کون اس دنیا میں اس کی خوبصورتی میں گم ہو کے اپنے خالق کو بھول جائے گا، کون اپنے مالک کو یاد رکھے گا. کیا یہ دنیا کی خوبصورتی ہمیشہ رہے گی؟ اللہ کہہ رہا نا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اللہ کہہ رہا ہے یہ چٹیل میدان ہو جائے گا، چورا چورا ہو جائے گا، کوئی چیز یہاں باقی نہیں رہے گی. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو تم اس دنیا کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اپنے ایمان بچا کر لاؤ ورنہ تمہیں رونا پڑے گا. میرے ایمانی بھائیو، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. اصل ہم نے رب کی عدالت میں جانا ہے، رب کی عدالت میں حاضری ہوگی، اور وہاں پھر انسان روئے گا، وہاں انسان چلائے گا، وہاں انسان کی زندگی کی کتاب کھلے گی. اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. او میرے بندے پڑھ اپنی کتاب اور فیصلہ کر آج تجھے جانا کہاں ہے. اس میں تیری زندگی کا سارا ریکارڈ موجود ہے. آج تو خود فیصلہ کر تجھے جانا کہاں ہے. جب انسان کے سامنے اس کی کتاب کھلے گی، جب دیکھا میری زندگی کی ساری کتاب اور سارا ریکارڈ سامنے آ گیا، اب اسے معلوم کہ اب میری کمر توڑی جائے گی، اب کوڑے برسائے جائیں گے. اب انسان چیخ اٹھے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتاب نے کوئی چھوٹی بات نہیں چھوڑی، کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی. اس کتاب میں تو سب کچھ موجود ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس میں تو سارا کچھ موجود جو کچھ انسان نے کیا ہے. اللہ کہے گا او میرے بندے یہ تیری زندگی کی کتاب ہے. جو کام تو نے تنہائی میں کیے، جو جلوت میں کیے، جو خلوت میں کیے، وہ سارے کام اس کتاب میں موجود ہیں. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، او میرے بندے تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. آج تجھے تیرے کاموں کا بدلہ دیا جا رہا ہے، آج تجھ پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، آج تو وہی ہو رہا ہے جو کچھ تو نے کیا ہے. اب انسان چیخے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس آج موت آ جائے اور موت میرا کام تمام کر دے. یوم یدعو ثبورا، انسان موت کو پکارے گا، انسان کہے گا ہائے افسوس موت آ جائے، موت میرا کام تمام کر دے. اللہ کہتا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. او میرے بندے آج ایک مرتبہ تو موت نہ مانگ، آج تو لاکھ مرتبہ بھی موت مانگ لے، آج تجھے موت آنے والی نہیں ہے. آج تو ہم موت کو بھی موت دے چکے ہیں.
اور اس وقت انسان کہے گا ہائے افسوس ما اغنا عنی مالیا، آج میرا مال کام نہیں آیا۔ جو مال کمانے کے لیے جھوٹ بولتا رہا، جو مال کمانے کے لیے نماز چھوڑتا رہا، رشوت لیتا رہا، دوسروں کا حق مارتا رہا، ہائے افسوس آج وہ مال میرے کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، آج میرا عہدہ، آج میرا دبدبہ بھی میرے کام نہیں آیا۔ دنیا میں بڑی میری چلتی تھی، ایک فون کرتا تھا ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ دنیا میں کہا جاتا تھا فلاں ڈی سی، فلاں ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب۔ اللہ کہہ رہا ہے تو تنہا آیا ہے، اور اپنے بندوں کے سامنے اعلان کیا او میرے بندو تم سب نے تنہا تنہا میری عدالت میں آنا ہے۔ لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، تم سب میری عدالت میں تنہا تنہا ہوگے جس طرح تمہیں ہم نے دنیا میں بھیجا تھا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ ہم نے تم کو دیا وہ سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر آنا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، ساتھ تمہارے اعمال ہوں گے۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، وہاں کہا جائے گا دنیا میں ایک ہجوم تمہارے پیچھے چلتا تھا، آج کوئی نظر نہیں آ رہا، کہاں چلے گئے؟ آج تو کوئی تمہارے ساتھ ہے نہیں، آج استاد کے ساتھ شاگرد نہیں، آج امام کے ساتھ مقتدی نہیں، آج بادشاہ کے ساتھ وزیر نہیں، آج کسی کے ساتھ کوئی سیکورٹی نہیں، آج تو تنہا ہے۔ اللہ کہہ رہا کہاں گئے وہ سب؟ لقد تقطع بینہم، آج تو سارے رشتے ختم، فلا انصاب بینہم، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئی، آج تو سب نفسی نفسی کے عالم میں۔ اور اب یہ انسان یہاں کہہ رہا ہے ہلک عنی سلطانیہ، ہائے افسوس آج موت مجھے آ جاتی، آج میرا مال کام نہیں آیا، میرا عہدہ میرے کام نہیں آیا، میری ڈگری مجھے کام نہیں آئی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں انسان اپنے مالک کو بھول جاتا ہے؟ یہ انسان کیوں غافل ہوتا ہے؟ قرآن نے یہ حقیقت ہمیں سمجھائی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے؟ کیوں اپنے کریم پروردگار کو تو بھول گیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، جس رب نے تجھے بہترین شکل و صورت عطا کی، ایک بہترین سانچے میں تجھے ڈالا، اس رب کو تو بھول گیا، اس رب کا تو باغی بن گیا، جس رب نے تجھے طرح طرح کی نعمتیں عطا کیے، اس رب کو تو بھول گیا۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السماء والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، اللہ کہہ رہا میرے بندو آنکھیں میں نے تمہیں دی، کان میں نے تمہیں دیے، دل میں نے دیا، کس لیے دیا تھا؟ تاکہ تم شکر ادا کرو، تم میرے فرما بردار بن جاؤ، تم نافرمانی سے بچو، لیکن تم نافرمانی سے باز نہیں آئے۔ کیوں باز نہیں آئے؟ کلا بل تکذبون بالدین، اور کوئی وجہ نہیں، اس لیے کہ حساب و کتاب کے دن کو یہ مانتے ہی نہیں۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، یا آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، یا آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب انسان کے دل میں آخرت کا ڈر آتا ہے، آخرت کا خوف آتا ہے، جس انسان کو یہ یاد ہو کہ مجھے رب کی عدالت میں جانا ہے، وہ آدمی پھر کہیں بھی ہو، وہ ویرانے میں ہو، وہ جلوت میں ہو، وہ انسان پھر گناہ نہیں کر سکتا، پھر وہ گناہ کے قریب کیا، پھر گناہ اس کے قریب نہیں جا سکتا ہے۔ پھر انسان اپنے عہدے کی کرسی پہ ہوتا ہے، پھر جب کسی کی فائل اس کے سامنے آتی ہے، رشوت لینے سے پہلے اس کا ہاتھ کانپ جاتا ہے کہ مجھے رب کی عدالت میں جانا ہے۔ ایک لکھنے والا لکھ رہا ہے، وہ میرا ریکارڈ تیار کر رہا ہے، اور وہ ریکارڈ میرے ساتھ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ میرے ایمانی بھائیو،
दुनिया में हम जुर्म नहीं करते हैं। क्यों नहीं जुर्म करते हैं? ताकि अदालत में सजा सुनाई जाएगी, जेल जाना पड़ेगा। हालांकि यहाँ की जेल चंद साल के बाद ये आदमी वापस आ सकता है, लेकिन वहां अगर फैसला हो गया इंसान के लिए जिल्लत का, वहां फैसला हो गया इंसान के लिए रुसवाई का, वहां की जिल्लत, उससे बढ़कर कौन सी जिल्लत हो सकती है? लेकिन असल हमारे अंदर वो ईमान नहीं है, हमारे अंदर वो डर नहीं। कुरान कह रहा है इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, इसलिए कि ये हिसाब किताब को मानते नहीं। सहाबा के दिलों के अंदर आखिरत का डर था, उनकी जिंदगियों के अंदर इनकलाब कैसे आया? आज नौजवान कहते हैं हम गुनाह से बच नहीं सकते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, हालात ही ऐसे हैं, बच नहीं सकते हैं। मेरे ईमानी भाइयों, क्या हालात हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने गुनाह की दावत दी और एक जुमला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा और उस वक्त जुलेखा पसीना पसीना हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा कल्ला, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा, मैं अपने रब की नाफरमानी कैसे करूं? मैं कैसे अपने रब से बगावत कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात है। मेरे ईमानी भाइयों, जरा आप इस उम्मत में आए। मक्कातुल मुकरमा में एक शख्स हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक सहाबी हैं, मक्कातुल मुकरमा के उस वक्त मुफ्ती आजम भी हैं। मेरे ईमानी भाइयों, हरम के अंदर बैठे हुए हैं। मक्का में एक हसीन और जमील खातून थी जिसको अपने हुस्न पर बड़ा नाज था, किरदार के एतबार से गिरी हुई थी। एक दिन आईने के सामने खड़ी हो गई, अपनी शक्ल और सूरत को देख रही थी, बड़ा नाज था। अपने शौहर को कहने लगी कि अगर मेरे चेहरे को कोई देखेगा वो फितने में मुब्तला होने से बच नहीं सकता है। शौहर ने कहा ये उम्मत बांझ नहीं है, इस उम्मत में आज भी ऐसे अफराद मौजूद हैं, कयामत तक ऐसे अफराद मौजूद रहेंगे जो इन फितनों में मुब्तला नहीं हो सकते हैं। उसने कहा फिर आप मुझे इजाजत दें, मैं उसका इम्तिहान लेती हूँ, कौन है वो शख्स? उन्होंने कहा जाओ, वो उसैद इब्न हुज़ैर हैं और तुम्हें इजाजत देता हूँ, जाओ, वो कभी भी तुम्हारी बात नहीं मान सकते हैं। मक्कातुल मुकरमा का वो माहौल ऐसा था कि उस वक्त औरतें बेपर्दा होकर वहां भी नहीं निकलती थी। इसने अपने आप को चादर में लपेटा और जाकर उनकी खिदमत में हाजिर हो गई और कहने लगी मुझे कोई जरूरी मसला आपसे पूछना है, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। उन्होंने कहा बोलो क्या मसला है? उन्होंने कहा मसला ये है कि बताती हूँ। थोड़ी सी करीब हो गई, फौरन अपने चेहरे से निकाब हटाया, कहने लगी कि बस आप मेरे बारे में कुछ सोचें, मैं तो आप पर फरेफ्ता हो गई हूँ, मैं तो आपकी मोहब्बत में पागल हो गई हूँ, कुछ मेरे बारे में सोचो। उन्होंने कहा बदबख्त दूर हो, ये पर्दा कर और मैं तेरे बारे में सोचता हूँ, पहले मेरी बातों का जवाब दे। उसने कहा बोलो क्या जवाब देना है? कहा मुझे ये बता, जब मलकुल मौत तेरे सामने आएगा और तुझे मालूम हो मेरी रूह निकाली जाएगी, मुझे इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ना है, क्या तो उस वक्त बताएगी मुझे? मेरे बारे में गौर करो। उसने कहा नहीं बता सकती हूँ। कहा आगे चल कि जब तुझे कब्र में उतारा जा रहा हो, अब कब्र की अंधेरी कोठरी है, वहां के सांप बिच्छू हैं, वहां के कीड़े मकोड़े हैं, और क्या उस वक्त तू मुझसे ये कहेगी कि मेरे बारे में सोचो, जहां तुझे मालूम है अब मुझे तन्हा इस कब्र के अंदर छोड़ा जाएगा और अब मुझे कोड़े बरसाए जाएंगे? फरमाया कभी भी नहीं कह सकती हूँ। कहा आगे चल, पुल सिरात होगा और अब तुझे मालूम होगा पुल सिरात के ऊपर से गुजरना है, अब यहाँ पर हिसाब व किताब होना है, अमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे, बाएं हाथ में दिए जाएंगे, और तुझे ये खबर ना हो तेरा तेरा नमाल आमा दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में दिया जाएगा, इस चीज की तुझे खबर ना हो, क्या तू उस वक्त मुझसे ये कह सकती है मेरे बारे में सोचो? कहा कभी नहीं कह सकती हूँ। और उसके बाद कहा आगे चलो, जब फैसले हो जाएं, फैसला हो गया जहन्नुम की तरफ जाना है, तो बताओ क्या तुम मुझसे कह सकती हो? उसने कहा मुझे माफ करो, मुझे जाने दो, मैं नहीं कह सकती हूँ। और जिस्म से पसीना निकल आया, कांपने लग गई और वहां से भागी, घर में पहुंची, तौबा कर ली। शौहर कहता है आज तक दिन रात अपने आप को संवारने में होती थी, उसके बाद वो दुनिया को भूल गई,
हर वक्त सजदे में, हर वक्त अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही है। ये वो डर था जो अल्लाह की अदालत का डर जब इंसान के दिल में आ जाता है। इतना ही नहीं, आप सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को आप देखें। सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आते हैं। अमीरुल मुमिनीन, अल्लाह ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, लिहाजा आप इसमें कोई कोताही मत करना, किसी का हक ना मारा जाए, कहीं अल्लाह की अदालत में आपसे पूछना हो, और मेरी जहां जरूरत हो मुझे भी आप बताना, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले गए। एक वक्त आया, अमीरुल मुमिनीन ने सईद बिन आमिर को बुलाया कि जाओ, मैं तुम्हें हिम्स का गवर्नर बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, मुझे किस मुसीबत में फंसा रहे हो, मैं नहीं जाऊंगा। कहा, अच्छा, मुझे तो बड़ी नसीहतें करते हो, जब खुद पे बात आई अब कहते हो नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा। हिम्स का गवर्नर बनाया गया। एक वक्त गुजरता है, हिम्स से एक काफिला मदीनतुल मुनव्वरा अमीरुल मुमिनीन की खिदमत में हाजिर होता है। अमीरुल मुमिनीन ने उस काफिले से जाते हुए कहा कि आप अपने यहाँ के गरीब लोगों की, जरूरतमंद लोगों की एक फहरिस्त मुझे दे दो, ताकि मैं उन लोगों के लिए कुछ अशरफिया दूं, जरूरत का सामान दूं, वो सामान उन तक पहुंचाना। फहरिस्त तैयार की गई। उस फहरिस्त के अंदर पहला नाम हिम्स के गवर्नर सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। मेरे ईमानी भाइयों, ये वक्त का गवर्नर और नाम उस फहरिस्त में जो उस वक्त के उस सूबे के सबसे ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा जरूरतमंद थे। अमीरुल मुमिनीन ने पूछा, ये सईद कौन है? लोगों ने कहा, ये हिम्स के गवर्नर हैं। अमीरुल मुमिनीन की आंखों से आंसू आ गए कि अमीर जो हिम्स का गवर्नर ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक वक्त फिर गुजरा, अमीरुल मुमिनीन खुद हिम्स जाते हैं। हिम्स की जामा मस्जिद में वहां के सारे लोगों को इकट्ठा किया और सईद बिन आमिर को सामने खड़ा किया, और खड़ा करने के बाद लोगों से कहा, लोगों बताओ, क्या तुम्हें अपने गवर्नर से कोई शिकायत है? ये उस वक्त की अदल था, ये उस वक्त का इंसाफ था। वक्त का गवर्नर सामने खड़ा किया कि बताओ कोई शिकायत है। लोग खड़े हो गए। कहा, हमें इनसे शिकायत है। कहा, बोलो क्या शिकायत है? कहा, जब ये आए थे फजर की नमाज के बाद मसाइल सिखाते थे, कुरान की तालीम देते थे, अब ये नमाज के बाद घर जाते हैं, कुछ देर के बाद वापस आते हैं, फिर हमारी बातें सुनते हैं। अमीरुल मुमिनीन ने पूछा, सईद क्या बात है? सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अमीरुल मुमिनीन, ये राज मेरे और मेरे रब के दरमियान था, मैं इस राज को खोलना नहीं चाहता था, मगर आज लोगों ने शिकायत की है, अब मजबूर इस राज को खोलने के लिए। मेरी बीवी ने 30 साल मेरी खिदमत की है, आज वो बीमार है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कोई खादिमा रखूं जो खिदमत कर सके उसकी, इसलिए मुझे नमाज के बाद घर जाना पड़ता है, बीवी की खिदमत करता हूं, जो कुछ मयसर होता है वो खाने के लिए उसको पेश करता हूं, उसके बाद आता हूं। फिर अमीरुल मुमिनीन ने पूछा, दूसरी क्या शिकायत है? लोगों ने कहा, हफ्ते में एक दिन गायब रहते हैं और बाकी दिन काम पे आते हैं। पूछा, सईद कहां गायब हो जाते हो? कहा, अमीरुल मुमिनीन, ये राज मेरे और मेरे रब का था, आज मजबूर हूं इस राज को खोलने के लिए। कहा, अमीरुल मुमिनीन, देखने में तुम्हें, कहने को तुम्हें गवर्नर हूं, मगर एक कपड़े के जोड़े के अलावा मेरे पास कोई और कपड़ा नहीं है। ये कपड़ा जब मैला हो जाता है, हफ्ते में एक दिन इसको धो लेता हूँ, बीवी के कपड़े पहन के घर के कोने में बैठ जाता हूँ, सूखने में देर हो जाती है, मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ, शाम हो जाती है। मेरे ईमानी भाइयों, अमीरुल मोमिनीन की आंखों से आंसू है। लोगों से पूछा, बताओ क्या और क्या शिकायत है? लोगों ने कहा, और शिकायत यह है कि जब दिन दिन इन्होंने हमारे लिए रखा है, रात जो है गायब रहते हैं, दिन दिन को आते हैं। और कहा, फिर सईद क्या बात है, रात कहां जाते हो? दिन में आते हो, रात कहां जाते हो? सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी दाढ़ी पकड़ी। दाढ़ी पकड़ने के बाद कहा, अमीरुल मोमिनीन, अब एक बाल भी काला नहीं है, सारी दाढ़ी सफेद हो गई है, अब डर लगता है कि मौत आ जाएगी। अल्लाह पूछेगा, सईद जिंदगी कहां गुजार के आया है? मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मेरे ईमानी भाइयों, ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके बाद भी ये फिक्र है, अल्लाह पूछेगा जिंदगी के बारे में
کیا جواب دوں گا؟ کہا اس لیے میں نے دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے خالق کے لیے رکھی ہے، رات خالق کو مناتا ہوں، رات خالق کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں۔ کہا چوتھی شکایت کیا ہے؟ کہا کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے امیر المؤمنین وہ منظر یاد آتا ہے جب مقام تنعیم میں جہاں مسجد عائشہ ہے، فرمایا اس مقام پر جب مکہ والوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا اور خبیب سے کہنے لگے خبیب کیا خیال ہے تمہارا، اگر تمہاری جگہ محمد کو لٹکا دیا جائے، تم کو آزاد کیا جائے، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا او ظالمو، او بدبختو، تم یہ کہتے ہو تمہاری جگہ محمد کو لٹکایا جائے، تمہیں آزاد کیا جائے، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ان کی پاؤں میں کوئی کانٹا چبھے اور خبیب چین سے بیٹھے، سکون سے بیٹھے، مجھے ان کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ فرمایا پھر تڑپا تڑپا کے ان کو شہید کیا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا، میں نے اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، اب ڈرتا ہوں میرا رب مجھ سے پوچھے گا سعید زندگی کے 40 سال تو نے کہاں گزارے، کیا تو نے اس وقت کیا تھا؟ امیر المؤمنین کی آنکھوں سے آنسو ہے، رو رہے ہیں۔ اب سعید بن عامر نے کہا امیر المؤمنین میں نے تو اپنا جرم بتا دیا، آپ سزا کا اعلان کر دیں۔ امیر المؤمنین ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اے اللہ اس امت کو سعید بن عامر جیسے اور کئی گورنر عطا فرما۔ یہ گورنروں کا حال تھا۔ میرے ایمانی بھائیو ہمیں آخرت کی کتنی فکر ہے، کہاں ہم سوئے ہیں؟ میرے ایمانی بھائیو آؤ جڑ جاؤ اللہ کے قرآن کے ساتھ، آؤ اپنا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑو، آؤ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑو، آؤ اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو۔ قرآن نے اعلان کیا ہے اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ تلاوت کیجئے مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اس چیز کی جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے اپنے ایمان کو بچانے کا، وہ ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑنا، اور دوسرا راستہ وہ ہے اگر آپ نے اپنے ایمان کو بچانا ہے اہل اللہ کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اہل قرآن کے ساتھ جڑنا پڑے گا، ان لوگوں کے ساتھ جڑنا پڑے گا جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہ سورہ کہف کے اندر اللہ نے رہنمائی کی ہے، فتنوں کا جب دور ہوگا اس دور میں اگر ایمان بچانا ہوگا ایک ہی راستہ ہے اپنا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑو، ان مدارس کے ساتھ جوڑو، تب جا کے ایمان بچے گا۔ ورنہ اس وقت باہر کے جو حالات ہیں، باہر کا جو ماحول ہے، ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ میرے ایمانی بھائیو وہ منظر جس وقت ہمیں اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، اپنی امت کے انتظار میں ہوں گے، میرے امتی آئیں گے میں انہیں جام پلاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کچھ امتی آئیں گے وہ جام پیتے گزریں گے، پھر کچھ لوگ آئیں گے میں دور سے ان کو دیکھوں گا، میں پہچان لوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اچانک بیچ میں ایک پردہ حائل کیا جائے گا، ایک دیوار لگا دی جائے گی، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہے۔ کہا جائے گا اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کے بعد آپ کا دین پسند نہیں تھا، آپ کی شکل پسند نہیں تھی، آپ کا لباس پسند نہیں تھا، یہ لباس کسی اور کا پہنتے تھے، یہ شکل و صورت کسی اور کی بناتے تھے، یہ کلچر کسی اور کا اپناتے تھے، آپ کی سنتوں سے ان کو نفرت تھی، آپ کے کلچر سے ان کو نفرت تھی، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بگاڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس وقت میں کہوں گا سحقن من غیر بعدی دینی، دفع ہو جاؤ وہ انسان جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ میرے ایمانی بھائیو جہاں رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، جہاں اولاد بھی ساتھ چھوڑ دے گی، انسان کو ایک سہارا ہوگا، نبی کی شفاعت مل جائے گی۔ اگر وہاں نبی نے کہہ دیا جا تو نے نام تو میرے نام پہ رکھا، تو نے نام میرے صحابہ کے نام پہ رکھا، لیکن تو نے کام تو یہودیوں کے جیسے کیے، تو نے کام تو غیروں کے جیسے کیے، آج تو دفع ہو جا، ذرا بتاؤ اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ آؤ اس غفلت سے نکل آؤ میرے ایمانی بھائیو، یہ زندگی دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، آخرت کی تیاری کر لو۔ یہ دنیا دھوکہ دیتی انسان کو اس موڑ پر چھوڑتی ہے کہ انسان پھر وہاں سے واپس پلٹ نہیں سکتا ہے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اصحاب القبور. لوگو دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، دنیا میں ایک مسافر، ایک راہ گزر، ایک اجنبی کی طرح رہو. اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہ کرو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. کوئی معلوم نہیں کب میری اور آپ کی زندگی کی شام ہو جائے. انسان گھر سے نکلتا ہے، بڑے پلان ہوتے ہیں، شام کو پھر اس کی ڈیڈ باڈی آتی ہے، شام کو واپس نہیں آ پاتا ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے جب وہ وقت آتا ہے فلا يستطيعون توصیہ ولا الى اہلہم یرجعون، پھر انسان وصیت نہیں کر پاتا ہے. انسان چاہتا ہے کچھ وصیت کر کے جاؤں، اللہ کہتا ہے نہیں، موقع نہیں ملتا. آدمی کہتا ہے باہر موت نہ آئے، گھر میں بیوی بچوں میں جا کے مروں، اللہ کہتا ہے اتنا موقع نہیں. اب ایک آدمی گھر سے پاؤں باہر رکھتا ہے، ایک پاؤں دروازے سے باہر، ایک پاؤں اندر، اللہ کہتا ہے اب موقع نہیں ملتا ہے. میرے ایمانی بھائیو، وہ دن میرے اور آپ کے سامنے بھی ہے، اس دن کی تیاری کرنی ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے. چند باتیں آپ کے سامنے کہی، علماء موجود ہے، کوئی غلطی ہوگی وہ اصلاح فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.